تو آقا علیہ السلام کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. دیکھ کے حضور کو عرض کرتا ہے کہ اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں، بتائیں اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، اب توجہ کیجئے جو جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دیں گے؟ سبحان اللہ. آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دیں گے؟ یہ سوال کس نے کیا ہے؟ کافر نے. یہ کس نے کیا؟ کافر. اب آقا نے دیا کیا یہ تو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے بتا دوں اس کا عقیدہ کیا ہے کافر. کافر ہو کر بھی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، اور نبی اور رسول کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو جو چاہے جہاں چاہے دینا چاہے نبی دے سکتا ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے کہ دلیل کہاں سے نکالی؟ بھائی کافر ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لوں تو جنت ملے گی، کلمہ پڑھ لوں تو ایمان ملے گا، یہ نہیں کہا. اس نے مطلقاً سوال کیا کہ کلمہ پڑھوں تو کیا ملے گا؟ کلمہ پڑھوں تو بولیے کیا ملے گا؟ چلیں کوئی بات ازاں یہ کہے گا کہ کافر کو کی پتہ عقیدہ ہے تو ان کی ہے. چلے کافر کو تو نہیں پتا، آقا ہی اس کا عقیدہ درست کروا دیتے. آقا فرما دیتے بھئی اپنا عقیدہ درست کرو، کلمہ میں پڑھاتا ہوں ایمان لینا ہے تو رب کو ٹر جا، کلمہ میں پڑھانا جنت لینی ہے تو رب کو ٹر جا. آقا نے بھی یوں نہیں فرمایا، آقا نے فرمایا تو پڑھ میرا کلمہ، میں محمد تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں محمد بولیے تجھے جنت کیوں؟ اس لیے کہ آقا کو بھی پتا ہے خزانے اسی کے ہیں، جنت اسی کی ہے، ہر شے رب کی ہے، مالک وہی ہے. مگر واللہ یعطی انما انا قاسم، تقسیم میں کرنے والا. سبحان اللہ. خدا نے اسے لیے سجاہت جا کے کہو سبحان اللہ پتہ لگے. قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اسے لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا صدقہ حضور جانتے. بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کے مصرع کہیے کہ بانٹنے کا صدقہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے شیخ اللہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے شیخ اللہ حضور جانتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پڑھ میرا کلمہ، میں محمد تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس نے وہی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ گیا، مومن ہو گیا. اب توجہ، اس کے دل میں خیال آیا، حدیث پاک میں آتا ہے وہ حضور کے قدموں میں گرنے کے لیے سواری سے اترنے لگا، پاؤں سواری کی رکاب میں اڑا، وہیں سر کے بل گرا، وہیں شہید ہو گیا. سبحان اللہ. اب ایمانداری سے بتائیے اتنے سے عرصے میں اس نے کوئی نماز پڑھی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کہیں اس نے نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھے. میں ایمان کی بنیاد کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی کسوٹی اور پیمانے کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان کس شے کا نام ہے. اس نے ظاہراً کوئی عمل نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ صدقہ و خیرات کیا، نہ عمرہ کیا، کوئی عمل نہیں کیا. ارے کائنات میں کوئی ہے جو کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ اس شخص کے پاس تو ظاہری عمل کوئی نہیں لہذا یہ جنتی نہیں ہے؟ ارے نہیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا جسے آمینہ کا لال خود جنت کی بشارت دے دے. دنیا کی کوئی طاقت اس سے جنت چھین نہیں سکتی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یا علی. یا غوث اعظم. مطلب ہے کہ ایمان زبان سے فقط اقرار کر لینے کا نام نہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. ظاہر
فرمایا سونے میں کائنات کی ہر شے کو ود کے اپنے بیوی بچے تو ود کے مال اسباب تو ود کے سونے سوائے اپنی جان کے آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا نے فرمایا عمر تیرا بھی ایمان کامل نہیں ہوا. ہائے 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 ہائے. تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا. بغیر کسی توقف کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مال اولاد عزت آبرو حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا اب تیرا ایمان کامل ہو. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ایمان در حقیقت مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے. سبحان اللہ. ایک ہے حضور کی محبت. بولیے کیا ہے حضور کی؟ تو ایمان کی شے کا نام ہے آقا کی. اچھا بولے ذرا مینوں پتہ ہے تسی تھک گئے ہو بس میں اینڈ دے قریب ہوں تو اڈا اینڈ ہون تو پہلو اینڈ کر دیاں. نہیں جی نہیں. توجہ آقا دو جہاں کی محبت کا نام یعنی ایمان محبت مصطفیٰ سے آتا ہے. سبحان اللہ. تو ایمان لانا بھی ہے ایمان بچانا بھی ہے. بولیے لانا بھی ہے ایمان بچانا بھی. آقا مصطفیٰ کی محبت سے ہے ایمان بچنا مصطفیٰ کے ادب سے ہے. سبحان اللہ. بولیے آقا کس سے ہے ایمان؟ کچھ ہی بولے ہو اسی ایک تھے بول گئے ہوتے بعد 2 گھنٹے بعد توڑا کی حال ہونا ہے. حضور کی محبت سے ایمان ملتا ہے اور بچتا حضور کے ادب سے. بولیے بچتا حضور کے ادب سے ہے. کوئی جتنا مرضی محبت کا دعوے دار ہو جائے وہ جتنی مرضی محبت کر لے مگر بے ادب ہو گستاخ ہو خدا کی عزت کی قسم اس کے سارے اعمال خدا دوزخ کا ایندھن بنا دے گا اگر محبت کے ساتھ مصطفیٰ کا ادب نہ ہوا تو. سبحان اللہ. اٹھائیے 26واں پارہ سورہ حجرات. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا اگر تم میرے محبوب کا بے ادب ہو گیا گستاخ ہو گیا سنو تمہاری یہ بے ادبی اور گستاخی فرمایا تمہارے سارے اعمال کو غارت کر دے گا. اور اگلی بات توجہ طلب فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہونے دے گا. اس کا شعور بھی. اب یہ بات سمجھنے والی ہے علماء کی توجہ بالخصوص چاہوں گا. باری تعالیٰ اگر کوئی بے ادبی کر بیٹھا ہے تو کم از کم اسے یہ تو شعور ہو جائے کہ مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہے. اسے شعور تو آ جائے. اللہ فرماتے ہیں نہیں ہووے میرے محبوب کا بے ادب ہووے میرے محبوب کا گستاخ اور اسے یہ شعور آ گیا تو وہ توبہ کرے گا. کیا کرے گا؟ توبہ. اور جب کوئی اللہ کے ہاں توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے یا نہیں؟ وہ تواب ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے. وہ فرماتا ہے مجھ سے آ کے معافی مانگے گا تو میں تو معاف کرنے والا ہوں. فرمایا اس سے میں یہ شعور ہی چھین لوں گا کہ یہ عمل جو تو نے کیا ہے بے ادبی کا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا مصطفیٰ کا بے ادب ہو اسے شعور نہیں ہونے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شعور آ گیا تو توبہ کرے گا. توبہ کی تو بخشا جائے گا. اور رب فرماتا ہے میں نہیں چاہتا وہ میرے مصطفیٰ کا بے ادب اور بخشا جائے. فرمایا نہیں اس کے لیے سارے اعمال بھی جہنم کا ایندھن اس کی زندگی بھی جہنم کا ایندھن. تو ایمان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ. الا الذین آمنوا. اس ایمان کی بات اللہ نے کی. فرمایا الا الذین آمنوا. خسارے تو بچ گیا جڑا مصطفیٰ کے ایمان لے آیا. اب ایمان کی سمجھ آ گئی سب کو؟ دائیں ہاتھ اٹھا کے بتائیے. اب میں عمل صالح کی طرف بڑھنے لگا. والعصر خسارے کی بات کر دی ایمان کی بات کر دی. اب عمل صالح اس پہ بات ختم کر دوں. ہم نے زندگی بھر عمل صالح بھی نماز کو ہی سمجھا ہے اس پہ کوئی شک نہیں. نماز عمل صالح. یہ علماء بیٹھے ہیں یہ تائید کریں گے اس چیز کی. نماز بھی عمل صالح روزہ بھی بول دے دو روزہ بھی عمل صالح حج بھی عمل صالح صدقہ و خیرات بھی عمل صالح. یہ سارے عمل صالح ہیں مگر عمل صالح صرف یہی نہیں ہے ہیں مگر صرف یہی نہیں ہے. جامع تعریف دے دیتا ہوں ہر وہ کام جس میں رب کی رضا شامل ہو. سبحان اللہ. بولیے جس میں رب کے رسول کی رضا شامل ہو جس میں عبادت کا عنصر ہو نیکی کا عنصر ہو خیر کا عنصر ہو بھلائی کا عنصر ہو مخلوق خدا کی خدمت کا عنصر ہو جس میں اللہ رسول کی رضا شامل ہو اور مخلوق خدا کی
मगर इससे बड़ा अमल साले बताने लगा हूँ। वो क्या है? वो है हकीकत में माँ बाप से मोहब्बत करना, नेकी करना, एहसान और उनके साथ भलाई करना। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक आयत कोट कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अमल साले बताने लगा हूँ। आजकल हम कौन से अमल साले के पीछे भागते हैं और हमारी बख्शिश और निजात के लिए कौन सा अमल साले ज्यादा चाहिए जिससे हम महरूम हैं? अल्लाह ने फरमाया कि मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ। कुछ ही बोले हो जरा, शरीक न ठहराओ। अगली गाल कहनी की थी, फरमाया बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, नेकी करो, भलाई करो, अदब करो, ताज़ीम करो, खिदमत करो। अब तवज्जो कीजिएगा, आप देखिए कि अल्लाह ने अपना जिक्र किया, अपने जिक्र के फौरन बाद किसका जिक्र किया? अपने महबूब का, वालिदैन का। इस आयत में वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, दरमियान में किसी और का जिक्र नहीं किया, डायरेक्ट अपने अल्लाह ने अपने जिक्र के बाद वालिदैन के एहसान की बात की। तो बारी ताला हमने तो कुरान मजीद में सूरत निसा की आयत नंबर 69 में पढ़ा है वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। तरतीब, उस्लूब, कायदा ये पढ़ा है, ऊपर नबियों का जिक्र, फिर सिद्दीकों का जिक्र, फिर शहीदों का जिक्र, फिर सालेहीन का जिक्र। तो बारी ताला तुझे चाहिए था यहाँ भी वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, अपनी इबादत की बात करता, अपने बाद रसूल का जिक्र करता, हुजूर की आल का जिक्र करता, सहाबा का जिक्र करता, औलिया का जिक्र करता, चलते 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 तरतीब से आखिर में कह देता बिल वालिदैनि इहसाना। उस्लूब और कायदा तो ये होना चाहिए। अब तवज्जो कीजिए, जो समझाना चाहता हूँ। रब फरमाता है हाँ, अपने जिक्र के फौरन बाद वालिदैन का जिक्र इसलिए किया, मेरी तौहीद के मानने वालों सुनो, तौहीद उसी की कबूल करूंगा, नमाजें उसी की कबूल करूंगा जो इबादत और बंदगी के साथ माँ बाप का अदब करेगा। मैं उसकी इबादतें रद्द, उसकी नमाजें रद्द, उसके सजदे रद्द कर दूंगा। कौन? जो मेरी तौहीद को माने और माँ बाप के साथ एहसान ना करे, नेकी ना करे, खैर ना करे, भलाई ना करे, खिदमत ना करे, अदब ना करे, ताज़ीम ना करे, हया ना करे। फरमाया ऐसे बंदे की नमाजें रद्द, रोजे रद्द, हज रद्द, हर शय रद्द कर दूंगा कि मेरी इबादत भी करे और साथ माँ बाप की बेअदबी भी करे, उन पर जुल्म भी करे, उनके साथ ज्यादती भी करे। अल्लाह ने अपना जिक्र किया, दरमियान से सारे जिक्र निकाल दिए, अपने जिक्र के फौरन बाद माँ बाप का जिक्र किया। ये इस चीज पर दलालत करता है कि लोगों तौहीद उसी की कबूल होगी जो तौहीद के मानने के साथ माँ बाप के साथ नेकी करके अमले साले करेगा। बोलिए, नेकी करके अमले साले करेगा। अब हाज़रीन भी इंतशार जरा तवज्जो कीजिए ना, इंसान की जिंदगी में 3 किरदार हो सकते हैं। भाई यहाँ बात खत्म करूंगा। 3 किरदार। जाग रहे हैं? थके तो नहीं ना? सज्जा हाथ जाके सुभान अल्लाह को पता नहीं। 3 किरदार उलमा तशरीफ फरमाए। पहला किरदार हो सकता है जो बड़े कई बदबख्तों को नसीब होता है, वो है जालिमों का किरदार। कौन सा? यानी कि कोई ना कोई मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं जो माँ बाप को घर से धक्के दे के निकालते हैं। ऐसा ये है जालिमों वाला किरदार, जालिमों वाला किरदार। दूसरा किरदार है अदल का किरदार। क्या? ऊंचा बोलिए, क्या? अदल। तीसरा किरदार है एहसान का किरदार। पहला जुल्म, दूसरा अदल, तीसरा एहसान। अब तवज्जो कीजिए, जब वालिदैन के साथ माँ बाप है ना, आपके वालिदैन है, माँ है, बाप है, उनको किसी जगह पर भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम एहसान करो औलाद के साथ, नहीं फरमाया। अदल करो। क्या करो? और माँ बाप अदल करते हैं, और ये क्या करते हैं? मगर कई जगह ऐसी आती हैं हुक्म ना होने के बावजूद एहसान करते हैं। मसलन माँ सोई है बच्चे के साथ, बच्चे ने बिस्तर पे पेशाब कर दिया, बिस्तर गीला हुआ या नहीं? बोलिए। अब किसी ने नहीं कहा कि खुद गीले पे सो और बच्चे को खुश्क पे सुला। अगर खुद वो खुश्क पे सोए, बच्चे को गीले पे सुलाए, तो ये हुआ बच्चे के साथ जुल्म, बच्चे के साथ। और अगर खुद भी गीले पे सोए, बच्चा भी गीले पे सोए, बराबर है। अदल कहते हैं मुसावात को, बराबरी को। तो ये हो गया अदल। माँ ने जुल्म तो कर नहीं सकती थी, बाप जुल्म तो कर नहीं सकता था, दूसरा क्या रह गया था? अदल। बोलिए, क्या था? अदल भी नहीं किया। अदल तो ये था कि खुद भी खुश्क पे होती, बच्चा भी खुश्क पे होता, या खुद भी
تیسرا کیا بچا؟ احسان. ماں نے کیا کیا بچے کے ساتھ؟ احسان کیا. حکم نہیں تھا پھر بھی احسان کیا. خدا کے بندو ہمیں تو رب حکم دے رہا. قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ ارے جنہیں حکم نہیں تھا انہوں نے نہ ظلم کیا نہ عدل کیا احسان کیا. تمہیں تو ظلم سے بھی روکا عدل کا بھی حکم نہیں دیا. فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کر. ارے آؤ آج کی اس مجلس سے پیغام لے جاؤ کہ ظلم تو دور دور تک تمہارے کردار سے نظر نہیں آنا چاہیے اور عدل پہ بات نہ ٹکنے دینا. بولیے عدل پہ بات نہ ٹکنے. کیونکہ اگر بات عدل پہ آئی نا تو یاد رکھو وہاں اگر عدل شروع ہو گیا نا آخرت میں عدل تو کسے بھی نہیں بچنا. اگر وہاں عدل شروع ہوا وہاں ہر کسی کو کس شے کی طلب ہوگی؟ فضل. یہ احسان ہے. کس کی طلب ہوگی؟ میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی. آپ نے کیا خوبصورت کہا کہ عدل کریں تو نہیں سننا نہیں سنا. عدل کریں کوئی تھر تھر کمرے سکتی تھی تو احسان کیا. اس نے کسی کے کہے بغیر احسان کیا. آپ کو تو قرآن نے حکم دے دیا, خدا نے حکم دے دیا, آقا نے تعلیمات دے دی. حاضرین سے انتشار اگر چاہتے ہو عبادتیں مقبول ہو, چاہتے ہو رب کی رضا میسر آئے تو آج کا سب سے بڑا عمل صالح وہ کیا ہے؟ ماں باپ کا ادب کا. اس سے بڑا کوئی عمل صالح نہیں. اگر اپنی نمازوں کو روزوں کو سجدوں کو قبول کروانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کو مقبولیت کے درجے پر فائز کرنا ہے تو ماں باپ کا ادب کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی خدمت کرو. سامعین ذی احتشام اس سے بڑا اس دور میں عمل صالح کوئی نہیں. اب آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. وہ کیا؟ جب اللہ نے ایمان کی بات کی ہے تو ایمان میں حضور کی محبت آ گئی. حضور کی محبت. ایک تو ہے حضور کی ذات سے محبت کرنا. چونکہ رجب کا مہینہ ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا علی کا ذکر ہو جائے. مولائیاں کا مجمع ہے نا, علی والوں کا ہی مجمع ہے. تھوڑا سا علی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. حضور کی ذات سے محبت کرنا سبحان اللہ یہ بھی ایمان ہے. اور ایمان دوسرا یوں ہے کہ ہر وہ شے جس سے آقا محبت کرے اس سے محبت کرنا بھی ایمان ہے. سبحان اللہ. بولیے اس سے محبت کرنا بھی ایمان ہے. وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو, علی کی محبت مومن کو نصیب ہوتی ہے اور علی کا بغض منافق کو نصیب ہوتا ہے. اگر حقیقی معنوں میں مومن بننا ہے اور مومن بن کر عمل صالح کمانا ہے تو علی کی محبت سینے میں رکھ لو. کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حق ہے, جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا. نہیں سمجھے؟ جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا. بھئی آپ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں, کبھی کسی مسجد کبھی کسی مسجد, کبھی کہیں اعتکاف, کبھی کوئی نیکی کبھی کوئی نیکی کہ ہمیں حق مل جائے. یہاں تو حق کی تقسیم یہ ہے ہم حق کے پیچھے بھاگتے ہیں. آقا نے فرمایا علی کی شان یہ ہے کہ تم جاتے ہو حق کے پیچھے, جہاں علی ہوگا حق علی کے پیچھے جائے گا. علی کے پیچھے. اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. اچھی بولے ہوئے قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. ارے جو چیز آقا کی ذات سے نسبت پا گئی, جو حضور کی ذات سے جڑ گئی, ہر اس شے کا ادب, تعظیم, محبت, تعلق, ادب, ہر شے جس کی نسبت آقا سے ہو جائے اس سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی جب ایمان کا حصہ ہے تو یہی عمل صالح ہے, یہی
حاضرین احتشام، آپ لوگوں کے لیے ہضم کرنے کے لیے اتنا کچھ کافی ہے. اگر اسی پہ عمل کر لیا تو میں نہیں سمجھتا زندگی میں کہیں کمی کجی نقص نظر آئے گا. آپ کی زندگی درست سمت پہ دوڑے گی اور چلے گی. اور یقیناً یہ قرآن کا فیض ہے کہ اگر قرآن کے پیغام کو کوئی سینوں میں لے لے تو قرآن اس کے رستے ایسے روشن فرماتا ہے جیسے زندگی میں کبھی اندھیرا نصیب ہی نہیں ہوا. میں بارے دیگر تحریک منہاج القرآن ڈھلی کی پوری تنظیم کو بالکل بالخصوص حافظ محمد مدثر صاحب کو اور جملہ ان کے پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا. یقیناً علماء کی موجودگی میں خطاب نہیں یہ کر رہا تھا، سبق سنا رہا تھا. اگر سننے کے بعد آپ کی زندگی کی سمت درست ہو جائے، کردار اچھا ہو جائے، سیرت اچھی ہو جائے، والدین کا ادب نصیب ہو جائے، تعظیم اور محبت اور احسان اور نیکی میسر آ جائے، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں. یہ سارا فیض شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات ہے. اگر کہیں کمی کجی نقص رہ گیا ہو، نظر آئے، تو یقیناً میری نااہلی ہے. دعا کریں اللہ مجھے اور محنت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارے دیگر آپ سب کا شکریہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.